طلعت حسین صاحب، اس کو اب کیا کہیں؟ مطلب صحافت کی شام کہیں یا خزاں کہیں یا جاڑا کہیں کہ عمران خان کے ساتھ جہانگیر ترین کی ملاقات، یہ جو ایک بارات گئی تھی ملنے عمران خان سے، جس کا میڈیا میں اور ایڈیٹ باکس پہ بھی اور اخباروں میں بھی ذکر ہوا، اس سے پہلے عمران خان کی جہانگیر ترین کے ساتھ ملاقات ہوئی اور یہ پاکستان کی نہ اخبار میں آیا، نہ کسی ٹی وی چینل پہ آیا، نہ اس لوگوں نے، صحافی نے بتایا جنہوں نے بتایا کہ کتنی 5353 تفتیشی رپورٹ جو جاری کرتے ہیں، نہ ادھر سے آئی، یہ آپ نے خبر دی۔ تو ذرا اس پر بھی تبصرہ کیجئے کہ یہ خبر آپ ہی نے کیوں دی؟ کہیں ہماری صحافت کا کیا ہوا؟ میرے خیال میں شاید ذریعہ میرے پاس تھا وہ اچھا تھا، اس وجہ سے مجھے خبر مل گئی۔ میں نے یہ خبر تلاش نہیں کی، آئی ہیو ٹو بی آنیسٹ ود یو۔ یہ خبر میرے پاس پہنچ گئی، جب لیڈ میرے پاس پہنچ گئی تو پھر میں نے 3-4 لوگوں سے بات کی، انہوں نے یہ مفروضہ بنایا کہ مجھے آلریڈی پتا ہے۔ تو جب کوئی آپ کا سورس یہ مفروضہ بنا لیتا ہے کہ آپ کو خبر پتا ہے تو وہ زیادہ چیزیں والنٹیئر کر لیتا ہے۔ عمران خان صاحب کی یہ کوالٹی یقیناً ہے کہ ایسی میٹنگ جن کو وہ خفیہ کہتے ہیں، وہ ان کو خود خفیہ رکھتے نہیں ہیں۔ وہ اپنے قریبی دوستوں کے ساتھ انہوں نے 2-4 سے بات کی، اور آپ کو صحافت کا فارمولہ پتا ہے، جب آپ 2-4 سے بات کرتے ہیں تو پھر 4 سے ضرب دیجئے، اتنے لوگوں کو تو پتا ہوتا ہے۔ ان میں سے 3-4 سے میں نے بات کر لی۔ پھر جب میٹنگ کے اندر جو لوگ موجود تھے، 3 لوگ تھے بنیادی طور پر، تو نہ عمران خان نے تصدیق کی، نہ جہانگیر ترین نے تصدیق کی، لیکن تیسرے نے تصدیق کی۔ تو جب تیسرے نے تصدیق کی تو وہ مصدقہ اطلاع میں تبدیل ہو گئی۔ جہانگیر ترین کو میں نے میسج بھیجا، انہوں نے کہا جی میں اس پہ کمنٹ نہیں کروں گا، جو مجھ سے پوچھے گا میں کہہ دوں گا کہ میں یہ میٹنگ نہیں ہوئی۔ پھر میں نے ان کو بولا کہ اگر آپ یہ کہیں گے کہ میری خبر غلط ہے تو پھر میں آپ کو جگہ بھی بتاؤں گا، میں آپ کو وقت بھی بتاؤں گا، میں آپ کو ڈیوریشن بھی بتاؤں گا، تیسرے بندے کا نام بھی بتاؤں گا۔ اس وجہ سے شاید جہانگیر ترین نے اتنا ہی کہا کہ میٹنگ نہیں ہوئی، مزید تفصیل میں نہیں کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ملاقات کسی تیسرے بندے نے کروائی، جی جی بالکل بالکل۔ لیکن ظاہر ہے ان دونوں کی خواہش تھی تبھی یہ ملاقات ممکن ہوئی۔ اب پتہ نہیں خواہش تھی یا مجبوری تھی، میرے خیال میں ملاقات بہت سی وجوہات کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ دیکھیں اس وقت پاکستان کے اندر جو معاملہ چل نکلا ہے، اس میں جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ایک کنٹرولڈ قسم کا کیوس تو مینیج کر سکتی ہے، یعنی وہ چاہتی ہے کہ یہ سیاستدان آپس میں لگے رہیں، ان کے معاملات میں ہم کم از کم نہ گھسیٹے جائیں، لیکن ایک کنٹرولڈ کیوس کی سچویشن تو وہ مینیج کر سکتی ہے۔ جو ایکسپینڈ کرے گا کیوس، اس کو وہ مینیج نہیں کر سکتے، ان کے اپنے ہزار دلدر ہیں۔ پی ٹی آئی کا جہانگیر ترین اور عمران خان کی لڑائی کی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونا، پنجاب کے اندر ایسے وقت میں جب کوئی متبادل نون لیگ کا تیار نہیں ہو پا رہا، مرکز کے اندر طوفان آ جانا، یہ ایسے معاملات ہیں جس کے اوپر میٹنگ کروانی بنتی تھی ان کے نقطہ نظر سے۔ تو اس میٹنگ کے اندر گلے شکوے بھی ہوئے، پھر یہ بھی طے ہوا کہ جی وہ عمران خان صاحب کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ جی یہ تو آپ نے چینی کی قیمتیں کیوں بڑھائیں، اور آپ کو چینی کی قیمت نہیں بڑھانی چاہیے تھی، اور آپ نے چینی کی قیمت بڑھا کے جو ہے نا وہ بس میرا سر نیچا کر دیا۔ اور اس کے اوپر شاید جواب آگے سے آیا ہوا ہوگا جی کہ میں تو جو مارکیٹ کی قیمت ہے اس کے اوپر بیچ رہا تھا وغیرہ وغیرہ۔ چینی کی قیمت کے اوپر عمران خان صاحب بہت نالاں تھے۔ پھر ایف آئی آرز کا ایشو سامنے آیا، یہ علی ظفر صاحب جن کو لگایا گیا، اگرچہ میں حیران ہوں کہ ایک سینیٹر جو ہے وہ ایف آئی اے سے، ایس سی سی پی سے، اور یہ کس طرح کس کھاتے میں تفتیش کرتا پھر رہا ہے ان سے، لیکن چونکہ وہ پی ٹی آئی کے سینیٹر ہیں تو کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ ان کو لگانے کا معاملہ طے ہوا، پھر انویسٹیگیشن آفیسر ہے ان کو تبدیل کرنے کا معاملہ اس کے اندر طے ہوا، تو کافی ساری چیزیں اس میں طے ہو گئی۔ اب یہ بعد میں جو بارات گئی تھی یہ بیسیکلی کیموفلاج تھا، وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ خاموشی سے نکاح کر لیتے ہیں اور اس کے بعد لوگوں کو بعد میں دعوت دیتے ہیں، بتاتے ہیں جی کہ آج جو ہے آج رخصتی ہو رہی ہے، تو یہ بعد میں بارات گئی تھی، تو میٹنگ تو پہلے ہو چکی تھی۔ اب اگر جہانگیر پھر اس کو ڈینائی کریں گے، اور اگر وہ کہیں گے کہ میری خبر غلط ہے، ڈینائی بھلے کر دیں، اگر وہ کہیں گے کہ میری خبر غلط ہے تو پھر مجھے مزید تفصیلات بتانی پڑیں گی۔ طلعت صاحب، بات یہ ہے کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے
اور انہوں نے احتساب کے نام پر جو بھی کارروائی شروع کی ہے اس میں تو ابھی تک ہم نے یہی دیکھا ہے کہ سیاستدان ہوں، میڈیا مالکان ہوں، جرنلسٹ ہوں، کوئی بھی ہوں، الزام لگاؤ، گرفتار کرو اور جیل میں ڈال دو، سال 2 سال، بیوروکریٹس بھی، عید چیمہ ہو، فواد حسن فواد ہو، اینی بڈی، ایک طرف یہ ہے، اور پھر 2 2 سال بعد وہ لوگ جو ہے وہ ضمانت پہ نکلتے ہیں اور ثابت کچھ نہیں ہوتا۔ دوسری طرف آپ کا ایک بندہ جو آپ کے پارٹی کا سابق سیکرٹری جنرل ہے اور جس پر اتنے آپ ہی کے کمیشن پہ یہ اتنے الزامات لگے، اب جو ہے وہ ان سے آپ خفیہ ملاقاتیں کریں گے، پھر ان کو جو ہے وہ علی ظفر کا تحفہ دیں گے۔ اب کسی بھی صورت میں چاہے وہ ان کو بخش دیں یا ان کو سزا دے دیں، دونوں صورتوں میں آپ نے ایک استثناء تو قائم کر لی نا۔ جی بالکل استثناء تو قائم کر لیا، لیکن وہ استثناء جو ہے کسی بڑے قانون کی پامالی کی صورت میں قائم نہیں ہوا، وہ اپنے وعد وعید اور اپنے جو معیار انہوں نے خود سے سیٹ کیے ہوئے اس کے حوالے سے قائم ہوا۔ ویسے تو سیدھی بات اس طرح آپ نے فرمایا کہ جس طریقے سے آپ کام کر رہے ہیں، لوگوں کو جیلوں میں ڈالتے ہیں اور پوچھتے بعد میں ہیں، تو اس لحاظ سے جہانگیر ترین کو بھی جیل میں ڈالنا چاہیے تھا۔ اس لحاظ سے دیکھیں تو جہانگیر ترین کو کنسیشن ملی ہے، لیکن اگر آپ قانونی زاویے سے دیکھیں تو جس طرح ان لوگوں کو جیل میں ڈالا گیا تھا وہ بھی غلط طریقے سے ڈالا گیا، ان کو 3 3 سال ان کی زندگی سے نکال دی ہے اور بیچ میں سے کچھ نہیں نکلا، بعد میں آ کے انکوائریاں بند کر دیں۔ اس زاویے سے دیکھیں تو جہانگیر خان ترین کو استثناء نہیں ملا، اس نے میرے خیال میں اپنا ایک لیگل آرگومنٹ ان اے وے جیتا ہے کہ بھئی آپ نے جو ایف آئی آرز میرے خلاف کروائی ہیں وہ بے معنی ایف آئی آرز ہیں، آپ نے مجھے پک آؤٹ کیا ہے، جس طرح اپوزیشن کہتی ہے کہ آپ سلیکٹڈ احتساب کرتے ہیں، اس نے بھی یہ آرگومنٹ یوز کیا۔ اس کی خوش قسمتی یہ ہے کہ ایک ایسے وقت پر اس کے ساتھ لوگ کھڑے ہو گئے یا کھڑے کر دیے گئے جب پی ٹی آئی اندرونی طور پر بہت کمزور ہے، لہٰذا اس کو لیوے مل گیا۔ اب یہ صورتحال جو ہے وہ اپوزیشن کے یہ سہولت ان کو مہیا نہیں ہے، ورنہ عمران خان صاحب ان کو بھی کنسیشن دے دیتے۔ اگر شہباز شریف کی وجہ سے اندر باہر رہنے کی وجہ سے ان کی حکومت اوپر نیچے ہوتی تو آپ یقین مانیں اس قسم کا استثناء جو ہے ایسی میٹنگ وہ ان کے ساتھ بھی کر لیتے۔ یہ ساری باتیں بنی ہوئی ہیں جی کہ مجھے کرسی کی ضرورت نہیں ہے، میں نے حکومت نہیں کرنی۔ بھائی کرسی کی ضرورت نہیں ہے تو کیا آپ یہاں پر جو ہے وہ لنگر چلانے کے لیے آئے ہیں؟ آپ سیاست میں ہیں اور سیاست طاقت کا کھیل ہے، آپ نے کرسی کے لیے یہ سارا کام کیا ہے۔ تو وہ جو سارا آپ بتاتے ہیں جی کہ میں تو اتنا مجھ پر اللہ نے اتنا کرم کیا ہوا تھا، بھائی اگر کرم کیا ہوا تھا اس کرم کو جاری رکھتے نا، پھر وہ رستہ چھوڑ کے کرسی کے اوپر آگے کیوں بیٹھ گئے؟ تو یہ کرسی چھوڑنا بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے۔ ہیلی کاپٹر سے جب آفس جانے کی عادت پڑ جائے 5 کلومیٹر پہ، پھر سڑک کے اوپر چل کے جانا بہت مشکل لگتا ہے۔ تو یہ کہنا آسان ہے، کرنا مشکل ہے۔ جہانگیر خان ترین اگر یہ گروپ نہ بناتے اور یہ جو ہے ویلنگ اینڈ ڈیلنگ نہ کرتے تو میرے خیال میں ان کا مستقبل وہ نہ ہوتا جو اس وقت ہے۔